کیا آپ کبھی ایسی صورتحال میں رہے ہیں جہاں آپ کا درد ختم ہونے کا نام نہ لے اور آس پاس کے لوگ ہر بار غلط مشورے دیتے رہیں؟ تو پھر مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ ہم ایوب کی کہانی میں مزید گہرائی میں جا رہے ہیں اور حالات مزید شدت اختیار کرنے والے ہیں۔ ہم ایوب کے باب 15 سے آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں ایوب کے دوست دوبارہ بحث کے لیے واپس آ گئے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں اس بار وہ کسی قسم کی نرمی نہیں برت رہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بحث دیکھ رہے ہوں جہاں ہر کوئی خود کو درست سمجھتا ہے لیکن کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ سب سے پہلے الیفاز بولتا ہے، اور وہ کوئی نرمی برتنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ ایوب سے کہتا ہے، تم خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہو لیکن تمہاری اپنی ہی باتیں تمہیں مجرم ٹھہرا رہی ہیں۔ افسوس، پھر بلد اپنی باری لیتا ہے اور بدکاروں کے انجام کی ایک خوفناک تصویر کھینچتا ہے، اور اب تک وہ تقریباً ایوب پر الزام لگا رہا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس سے بھی بدتر سزا کا مستحق ہے۔ لیکن یہاں سے بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایوب بس خاموش بیٹھ کر یہ سب برداشت نہیں کرتا، وہ پلٹ کر جواب دیتا ہے، اور وہ خدا سے کھل کر بات کرنے سے نہیں گھبراتا۔ 16ویں باب میں وہ کہتا ہے، اب بھی میرا گواہ آسمان میں ہے، میرا وکیل بلندی پر ہے۔ ایوب امید کا دامن تھامے ہوئے ہے، چاہے سب کچھ بے امید نظر آ رہا ہو۔ تم جانتے ہو، ایوب کا جواب مجھے ایک سچائی کی یاد دلاتا ہے جو میں نے کچھ سال پہلے برازیل میں سیکھی تھی۔ میری بیوی اور میں ایک جج کے ساتھ رات کے کھانے پر تھے۔ اس نے ہم سے ایک ایسا سوال پوچھا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ کہتی ہے، کون سی چیز بدتر ہے، ایک مجرم کا آزاد ہو جانا یا ایک بے گناہ کا سزا پانا؟ یہ سوال مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ ایک بے گناہ کا سزا پانا کہیں زیادہ بدتر ہے۔ یہ سچائی کو مٹا دیتا ہے، غلط شخص کو سزا دیتا ہے، اور اصل مجرم کو بچ نکلنے دیتا ہے۔ یہ ناانصافی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہی کچھ ایوب کے ساتھ یہاں ہو رہا تھا۔ اس کے دوست ایک بے گناہ شخص پر الزام لگا رہے تھے اور اس کے پہلے سے ہی ناقابل برداشت درد پر مزید تکلیف ڈال رہے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے شیطان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ الزام لگانے والا ہے۔ شیطان نے آسمان میں ایوب پر الزام لگایا تھا۔ اب ایوب کے دوست زمین پر اس پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن ایوب وہ یہ سب قبول نہیں کر رہا۔ 19ویں باب میں وہ ایمان کا ایک حیرت انگیز اعلان کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے اور آخر میں وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ اپنی تکلیف کی گہرائیوں میں بھی ایوب امید کو تھامے رکھتا ہے۔ جب ہم ان ابواب سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب بڑے سوالات سے جدوجہد کر رہا ہے۔ بدکار لوگ خوشحال کیوں نظر آتے ہیں؟ ان سب میں خدا کہاں ہے؟ یہ بالکل کھرا سوال ہے۔ یہ حقیقی ہے اور قابل فہم بھی، کیونکہ سچ کہیں تو ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوالات کیے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایوب کبھی خدا سے منہ نہیں موڑتا۔ جب وہ سمجھ نہیں پاتا، جب وہ غصے اور الجھن میں ہوتا ہے، تب بھی وہ بات چیت جاری رکھتا ہے۔ اور میرے دوست، یہی حقیقی ایمان کی پہچان ہے۔ تو ہم ان سب سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ قیاس آرائیوں سے بچیں۔ ایوب کے دوستوں کو یقین تھا کہ وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ بالکل غلط تھے۔ ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو عاجزی اور ہمدردی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ خدا کے سامنے ایماندار ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ ایوب اپنا دل، اپنا درد اور اپنا غصہ خدا کے سامنے انڈیل دیتا ہے، اور خدا سب کچھ سنبھال سکتا ہے۔ امید کو تھامے رکھیں، چاہے سب کچھ ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ ایوب کا اپنے دکھ میں ایمان کا اعلان ہمیں طاقتور طریقے سے یاد دلاتا ہے کہ ہمارے حالات ہمارے اور خدا کے تعلق کو متعین نہیں کرتے۔ جلدی الزام نہ لگائیں۔ یاد رکھیں،
झूठे इल्जामात वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। बातचीत जारी रखें। जब अयूब कुछ नहीं समझ पाता तब भी वो खुदा से बात करता रहता है। यही ईमान में बढ़ने की कुंजी है। जब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो याद रखें कि दुख एक पेचीदा हकीकत है। हमेशा आसान जवाबात नहीं मिलते, लेकिन अयूब की तरह हम ये इंतखाब कर सकते हैं कि खुदा को थामे रखें, चाहे हम कुछ ना समझ सकें। हम अपने दर्द के बारे में ईमानदार हो सकते हैं, जबकि उम्मीद को भी थामे रख सकते हैं। और जब हम दूसरों को तकलीफ में देखें तो अयूब के दोस्तों की गलतियों से सबक सीखें। हर चीज की वजाहत करने के बजाय बस उनके साथ मौजूद रहें। फौरी हल पेश करने के बजाय सब्र के साथ मोहब्बत दें, क्योंकि आखिर में यही वो चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जवाबात नहीं, बल्कि हमारी मोहब्बत और मौजूदगी, और ये यकीन दहानी कि हम अपने दर्द में अकेले नहीं हैं। याद रखें दोस्तों कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अयूब की तकलीफ जारी है, लेकिन इसका ईमान भी कायम है। और जैसा कि हम देखेंगे, खुदा की बातें अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो आइए जिदोजहद जारी रखें, सवालात करते रहें और सबसे बढ़कर भरोसा कायम रखें, क्योंकि अयूब की तरह हम भी ये जान सकते हैं कि हमारा नजात दहिंदा जिंदा है, चाहे हमारे लम्हात कितने ही तारीक क्यों ना हो।